یہ خوشی کی خبر سنتے ہی ہر فہیم و عقیل انسان کا رواں رواں حرکت میں آ جاتا ہے. اس کا دل یکدم شگوفہ کی مانند شگفتہ ہو جاتا ہے اور کچھ تعامل کے بعد اس کے دل سے آواز نکلتی ہے, کیا میں اپنی طاقت سے اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طاقت سے اپنی اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بوتے سے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طاقت سے آنکھ, ناک, کان بند رکھ سکتا ہوں؟ علماء ظاہری کی طرف سے تو ان واضح سوالوں کا 2 لفظی جواب ہے, یعنی ہرگز نہیں. لیکن علماء باطن کی نوید سنو اور صبر سے سنو, اسی میں تمہاری بہبودی مضمر ہے. اس کے سمجھ لینے سے تمہارے دل کے سب وسوسے دور ہو جائیں گے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے, اور اس پر عمل کرنے سے تم بہت جلد اپنی حقیقت کو پہچان کر شاہراہ حقیقت پر گامزن نظر آؤ گے. لو سنو, دیکھو, جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا اپنے لیے کوئی بندوبست کر کے آتا ہے؟ ہرگز نہیں. سب انتظام قدرت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ماں باپ کے دل میں بچہ کی خواہش و محبت قدرت ہی پیدا کرتی ہے. بچہ کی پرورش کے لیے ماں کے خون کو قدرت ہی دودھ بناتی ہے. بچہ کے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے لیے زمین, سانس لینے کے لیے ہوا, دیکھنے بھالنے کے لیے روشنی کا بندوبست بھی قدرت ہی کرتی ہے. ماں باپ تو 2 فرشتے ہیں جو قدرت کی جانب سے اس غرض سے مقرر ہیں کہ بچہ کو پیدا کریں, پالیں, بڑھائیں اور انسان بنائیں. یہ سب سہولتیں اور امدادیں پا کر یہی بچہ انسان بنتا ہے. اگر قدرت کی طرف سے ایسا مکمل انتظام نہ ہو تو اول تو بچے اس دنیا میں قدم ہی نہ رکھنے پائیں, اور اگر کوئی بچہ قدم رکھ بھی لے تو وہ بھوکا رہ کر یا کسی بیماری کے جراثیم کا شکار ہو کر یا کسی درندہ کا نوالا بن کر ملک عدم کی واپسی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے. اور اگر بالفرض کوئی بچہ ان حوادث سے زندہ بچ بھی جائے تو بلا قدرت کے سامان میں روشنی, آگ, ہوا, پانی, مٹی, لکڑی, لوہے وغیرہ کو استعمال میں لائے بغیر زندگی کا کیا لطف اٹھائے گا؟ بس واضح ہو کہ پروردگار عالم نے جیسے عالم ارواح کے اس زمین پر جس میں انسانی اختیار کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے اپنی قدرت سے سب ضروری سامان مہیا فرمائے, ایسے ہی ان کے دوسرے عالم میں رسائی اور انسانی جسم سے بہتر جسم حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب بہم پہنچائے ہیں. چونکہ دنیا مادہ کا غلبہ ہے اس لیے اس کی طرف انتظام ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں اس قسم کی ارواح کی آمد ہوتی ہے جو معمولی ارواح کے مقابلہ میں بہت زیادہ روحانی ہوتی ہیں, جن پر مادہ کا غلبہ نہ آ سکے. ایسی ارواح دنیا میں تشریف فرما ہو کر انسانوں کی توجہ دنیا کی بے ثباتی اور بے حیثیتی کی طرف مبذول کراتی رہتی ہیں اور انہیں درجات علوی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں. جو لوگ ان کے کلام اور تلقین پر عمل کرتے ہیں وہ انہیں جسم کے اندر پوشیدہ قوتوں کے راز اور ان کے بیدار کرنے کی ترکیب بتلا کر مناسب تعلیم دیتی ہیں. جیسے ماں بچہ کو چٹکی بجا کر توجہ قائم کرنا, ہاتھ پکڑ کر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھاتی ہے, اور جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت دے کر اسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں. کیسا جملہ ہے پیارا, جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت دے کر اسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں, ایسے ہی وہ روحانی قوتیں, وہ روحانی شخصیتیں روحانی بچوں کو اپنی روحانی مدد سے باطن میں توجہ قائم کرنا, چلنا پھرنا چڑھنا اترنا سکھاتے ہیں اور اسے تربیت دے کر ایک دن اپنے سے ایسا انسان بنا لیتے ہیں. ایسے ہی وہ ان روحانی بچوں کو ایک دن اپنی طرح ہر قسم کی قیدوں سے آزاد, پوری طرح بیدار اور ازلی وطن میں واپسی کے قابل بنا کر روحانیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچاتے ہیں. یہی ارواح رسول, نبی, پیغمبر, اولیاء, صوفیاء, درویش اور پیر و فقیر کے ناموں سے موسوم ہے. یہ ارواح وہ مقدس ارواح ہیں
जो कुदरत की जानब से दुनिया में मुकीम है और मुस्तहिक अरवाह को संभालने इन्हीं अलवी अवालम में पहुंचाने और एक उला रूहानी सूरत रूनुमा होने पर ज़ाते बारी के हुजूर बारियाब कराने के लिए मामूर है। इस जमाने में चूंकि इल्म फन का बहुत जोर है और इसकी मदद से इंसान ने बहुत सी कुदरत की ताकतों मसलन आग और बिजली को काबू कर लिया है, इसलिए अक्सर लोगों का गुमान है कि फुकरा और औलिया की रूहानी रसाई और अलवी मकामात की निस्बत जो कुछ बयान किया जाता है सब लुग़व है, क्योंकि ये औलिया लोग ना तो आला तालीम याफ्ता थे, ना हुक्म से ताकत है तो साइंस है, अगर तहसीन के काबिल कोई इल्म है तो साइंस है। और लुत्फ ये कि औलिया के पैरोकार अकीदत से और कुछ नाफहमी से, कुछ अकीदत से और कुछ नाफहमी से इन औलिया के तक ऐसे दूर आज अकल करामतें मशहूर कर रखी हैं कि जिन करामतों का नस पकड़ना आज की तालीम याफ्ता असहाब के लिए एक मामूली बात है। नतीजा ये है कि दिन ब दिन पेशवाओं से लोगों का अकीदा कम हो रहा है और फुकरा औलिया और इल्म रूहानी दुनिया में बदनाम है। इसके अलावा खुद गर्जों और सियाह दिलों ने बुजुर्गाने दीन का ज़ाहिरी लिबास और रवैया इख्तियार करके ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है कि सच्चे मजहब के आशिकों के लिए खालिक के कौनैन का नाम तक जुबान से निकालना दुश्वार हो रहा है। और आजकल के हालात देख ही रहे हैं आप जो हो रहा है। नीज अक्सर लोग दीगर ममालिक के उलमा की ऐसी तसानीफ पढ़कर जिनमें दरअसल दीन ईसवी की बिगाड़ी हुई तालीम पर हरफगिरी की गई है, मजहब और खुदा ही से मुतनफर हो रहे हैं। उन्हें यह ख्याल नहीं आता कि इन उलमाए ज़ाहरी का एतराज़ मजहब के मुतल्लक उस खास तालीम की बिना पर है जो इन्होंने अपने मुल्क में पादरी साहबान के तवस्सुत से हासिल की है, और ये कि पादरियों की गलत सलत बातों के लिए हजरत मसीह खुदा को जिम्मेदार गर्दानना क्यों कर जायज़ और दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि मौजूदा पादरी जो कह रहे हैं उसके जिम्मेदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है, और ना ही अल्लाह उसका जिम्मेदार हो सकता है, उसको ठहरा जा सकता। इसलिए तसव्वुफ हर शौकीन को और मुतलाशी हक को ये मशवरा देता है कि वो बुजुर्गान दीन की सवाने उम्रियों और वाइदान मजहब के ज़ाहिरी लिबास को ज़्यादा अहमियत न दें और अपने ध्यान और तवज्जो को पेशवाओं के ज़ाती तलकीन और उनकी रफ्तार व गुफ्तार की जानब रखें।